برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ البلیغ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، قرآن عظیم کی آیات بینات یہ ببانگ دہل ہمیں اعلان کرتی ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کی کسی بھی بڑی طاقت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی بڑی پاورفل طاقت کو دیکھ کر کے وہ گھبراتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن ان کے متعلق اعلان کر رہا ہے، اور یہ ہوتے کون ہیں جو بالکل بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں؟ وہ اللہ کے اولیاء کی جماعت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے کئی معنی ہیں، دوست کے بھی ہیں، مددگار کے بھی ہیں، غلام کے بھی ہیں، مولا کے بھی ہیں، آقا کے بھی ہیں۔ یہاں پر جو اللہ کے اولیاء کا معنی لیا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب۔ وجہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی دنیا میں اللہ اکبر کی آواز سن کر کے آیا ہو، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بھی ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی مسلمان گھر میں، اس کے کانوں میں سب سے پہلی جو آواز ہم دیتے ہیں وہ اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور مسلمان کی زندگی جب ختم ہونے کو آتی ہے، ہماری روح نکل جائے اور ہمیں کفن دے کر جنازہ لا کر امام کے سامنے رکھا جاتا ہے، امام پھر ہمارے جنازے پر سب سے پہلی تکبیر جو باندھتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمان کی یہ زندگی اس بات کے بیچ میں ہے کہ آیا تھا دنیا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور جا بھی رہا ہے دنیا سے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ جو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہو تو پھر دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے خوف زدہ کر سکے؟ اسے کون سی طاقت ہے جو ڈرا سکے؟ لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ غفلت میں آ کر کے وہ کسی اور کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، کبھی حالات کو بڑا سمجھتے ہیں، کبھی تخت و تاج کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، کبھی طاقت و قوت کو، فوج کو، نظام کو، ان کا رعب اپنے سینے پر ڈال کر کے جینے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا، اللہ اس کو ہر خوف سے آزاد کرتا ہے، ہر خوف سے آزاد کرتا ہے۔ ہم ہندوستان کے جملہ مسلمان جتنے بھی ہیں، ایک مرد قلندر، مرد درویش، سیدی سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز کے اس ہند میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی سیرت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے، بہت بڑا نمونہ عمل ہے۔ آپ کو پتا ہے غریب نواز کو ہند الولی کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولی کا ہندوستان ہے، یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا ولی، بلکہ یہ پورا ہند ہی ولی کا ہے۔ دربار غریب نواز سے ہندوستان کو جوڑا گیا ہے، سلطان الہند بھی کہا گیا، سلطان الاولیاء بھی کہا گیا۔ لیکن جانتے ہیں ان کے آنے کا راستہ اتنا پیچیدہ تھا۔ وہ سن 583 کی بات تھی، 583 ہجری چل رہی تھی، جب آپ حرم کعبہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 45 سال کے آس پاس کی تھی۔ نہایت ہی عبادت گزار، تقوی شعار، 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر کے وہ حرم کعبہ میں پہنچے تھے۔ 20 سال کے بعد جب مسجد نبوی میں گئے تو عجیب سی کیفیت تھی۔